زمین زرخیز ہو یا پتھریلی، اس میں جیسا بیج بویا جائے گا فصل ویسی ہی نکلے گی۔ یعنی کیسے احمق لوگ تھے جو ببول بوتے رہے اور گلاب کی امید میں خوابوں کو پریشان کرتے رہے۔ گویا جہاں ہوشیاری کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے بے وقوفی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی اس خوبصورت تحریر کو سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مکافات۔ وہ چاروں طرف سے گھروں میں گھرا ہوا ایک خالی پلاٹ تھا۔ جب جھاڑیوں نے وہاں رونمائی کی اور کتوں نے بسیرا شروع کر دیا تو پلاٹ کے مالک نے اس پر ایک کمرہ، ایک غسل خانہ بنا دیا تاکہ کوئی چوکیدار رکھ دیا جائے۔ کتوں اور انسانوں دونوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ کچھ دنوں سے یہ شکایت بھی مل رہی تھی کہ رات کے وقت یہاں ہیروئنچی آ کر بیٹھنے لگے ہیں۔ حاجی نصیر اللہ کا ویلڈنگ کا کارخانہ قریب ہی تھا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ کب سے خالی پڑے پلاٹ پر کمرہ بن گیا ہے تو ان کے لیے یہ خبر تاج محل کی تعمیر سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً عبداللہ کو بلوایا۔ لے بھائی، میں نے تیرے لیے کمرہ بنوا دیا ہے، کب تک کارخانے میں پڑا رہے گا؟ آرام سے اپنے گھر میں جا کر رہ۔ پورے 400 گز کا پلاٹ ہے، اتنا بڑا تو میرا گھر بھی نہیں ہے۔ استاد، کیوں پہلیاں کہہ رہے ہو؟ کیسا کمرہ؟ کہاں بنوا دیا کمرہ؟ ابھی مرا کیوں جا رہا ہے؟ یہاں سے چوتھی گلی میں سیدھے ہاتھ کو ہے تیرا تاج محل۔ پلاٹ کا مالک تو ملک سے باہر ہے، اس کے بھانجے نے کمرہ بنوا دیا ہے، میرا جاننے والا ہے، تو کہے تو بات کروں تیرے لیے۔ استاد، اتنی تو کم تنخواہ دیتے ہو، اب اس میں سے کرایہ بھی نکالوں گا۔ ارے کرایہ کون مانگ رہا ہے؟ انہیں تو چوکیدار کی ضرورت ہے۔ تیرے وہاں رہنے سے پلاٹ کی حفاظت ہو جائے گی اور تو وہاں رہ کر ان پر احسان کرے گا، وہ تجھ سے کرایہ کیوں مانگیں گے؟ اگر ایسا ہے تو بات کر لو، میرا کیا ہے، وہاں رہ لوں گا۔ حاجی صاحب نے بات کر لی اور عبداللہ کارخانے سے اس کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے کراچی آنے کے بعد بہت کوشش کی تھی کہ کہیں اسے کمرہ کرائے پر مل جائے، لیکن اکیلے آدمی کو کوئی بھی کمرہ نہیں دے رہا تھا، اور اب مفت میں کمرہ مل گیا، اور کمرے کے پیچھے کا صحن الگ، جس میں اس نے خود رو جھاڑیاں کاٹ کر کچھ پودے لگا لیے۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے ماں باپ ہیں یا آسمان سے گرا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دوست نام کی کوئی چیز اس کے پاس تھی ہی نہیں تو بتاتا کس کو؟ حاجی صاحب کو بھی بس اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ پچھلے 5 برسوں سے کراچی میں ہے، اس سے پہلے کہاں تھا یہ صرف عبداللہ جانتا تھا۔ اس نے اتنی رازداری کیوں برتی تھی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عبداللہ کا کل سرمایہ روئی کا ایک گتا، سردیوں کے لیے لحاف اور کپڑوں کا ایک چھوٹا سا ٹرنک تھا۔ اتنے سرمایے کے لیے گھر میں تالا کون لگائے؟ وہ یوں ہی باہر سے کنڈی لگا کر کارخانے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو کپڑوں کا ٹرنک غائب تھا۔ اسے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ غریب ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ تالا لگا کر جانے لگا تھا۔ اور جانا کہاں تھا؟ کارخانے سے آنے کے بعد نہا دھو کر فلم کا آخری شو دیکھنے چلا جاتا تھا، وہ بھی روزانہ نہیں، دوسرے تیسرے دن۔ جس دن سے اس نے گھر میں تالا ڈالا تھا وہ خود کو بھاری بھرکم محسوس کرنے لگا تھا، جیسے وہ کسی خزانے کا مالک ہے۔ اس خزانے کی چابیاں اس کی جیب میں ہیں۔ وہ دن میں کئی مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیاں دیکھ لیتا تھا۔ فیروزہ 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان میں عام رواج تھا کہ لڑکیاں 15-16 سال کی ہوتے ہوتے اپنے گھر کی ہو جاتی تھیں، لیکن وہ کسی صورت شادی پر تیار نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اتنی عمر کر بیٹھی تھی۔ اس کی شادی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ یتیم تھی، چچا چچی کے پاس رہتی تھی۔ کہنے میں یہی بات آتی کہ ماں باپ تو ہے نہیں، چچی کو کیا پڑی ہے جو اس کی شادی کی فکر کرے۔ دور پرے کے رشتہ داروں میں یہ چمگوئیاں بھی گردش کرنے لگی تھیں کہ فیروزہ کا باپ ایک مکان چھوڑ کر مرا ہے، اگر فیروزہ کی شادی ہو گئی تو وہ مکان فیروزہ کے نام کرنا پڑے گا، اس لیے اس کی چچی چاہتی ہی نہیں کہ اس کی شادی ہو، اور چچا بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس کی چچی جہاں بیٹھتی تھی
یہی دکھڑا روتی تھی کہ فیروزہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ جوان بچی ہے، مار پیٹ بھی نہیں سکتے، تعویذ گنڈے بھی کرا کے دیکھ لیے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ میرا نام تو غیر کا ہے بہن، دنیا تو یہی کہے گی کہ مجھے فکر نہیں۔ اب قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ جہاں بیٹھتی اپنی صفائی پیش کرتی، کوئی یقین کرتا کوئی نہیں کرتا۔ زیادہ تر گھروں میں یہ باتیں بن رہی تھیں کہ لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، ورنہ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو شادی کرنا نہ چاہے۔ یہ عورت خود ہی نہیں چاہتی کہ اس کی بھتیجی کی شادی ہو اور وہ مکان سے ہاتھ دھوئے۔ یہ باتیں جب تواتر سے ہونے لگیں اور چچی کے کانوں تک پہنچنے لگیں تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب وہ فیروزہ کو شادی پر مجبور کر کے رہیں گی۔ پیار سے بہت کام لے لیا، اب سختی سے کام لیں گی۔ شادی وہ نہیں کر رہی ہے، باتیں انہیں سننے کو مل رہی ہیں۔ چودھری سلیم گھر آئے تو انہوں نے پوری بات میاں کے سامنے رکھ دی۔ آپ اپنی بھتیجی کو یا تو خود سنبھالیں اور یا پھر مجھے اجازت دیں میں اس کی ضد نکالوں۔ ارے اب کیا ہو گیا؟ وہی پرانی ضد کہ شادی نہیں کروں گی۔ تانے مجھے سننے کو ملنے لگے ہیں۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ پرائی اولاد ہے، اس لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ بھائی تمہارے سامنے کی بات ہے، میں بھی تو سمجھا کر تھک گیا، اب وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں اسے ٹھیک کرتی ہوں۔ ارے اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ تم اس کی چچی ہو، کوئی غیر تو ہو نہیں، بچپن سے اسے پالا بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ باتیں عورتوں کی ہیں، تم ہی نپٹو۔ میرے سامنے تو کچھ بولتی ہی نہیں ہیں، شاید دل کی بات تم سے کہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، جب سے اس نے اسکول جانا چھوڑا ہے بالکل چپ ہے، دیکھ نہیں رہی ہو کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ چودھری سلیم کے گھر سے نکلتے ہی وہ فیروزہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تجھے معلوم ہے تیری شادی کے پیچھے محلے میں کتنی باتیں بن رہی ہیں؟ آج تو مجھے صاف صاف بتا دے کہ تو شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ حال بنانے سے پہلے ہی میں آپ کو صاف صاف بتائے دیتی ہوں، جب میں اسکول جایا کرتی تھی تو ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر برباد کر دیا۔ میں اب کسی کے قابل نہیں رہی۔ اب میں اپنی بربادی کا اس لڑکے سے انتقام لوں گی اور یا پھر شادی زندگی بھر نہیں کروں گی۔ سن لیا سچ آپ نے؟ چچی نے یہ سنتے ہی اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ دیکھ فیروزہ میری بچی، یہ بات مجھ سے تو کہہ دی ہے، کسی اور کے سامنے مت کہنا۔ میں تو آپ سے بھی نہ کہتی، لیکن آپ نے مجبور کر دیا مجھے۔ اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو یہ بتا یہ کب کی بات ہے؟ میں نے بتایا نا، جب میں اسکول جاتی تھی۔ بھول جا اس حادثے کو اور اپنا گھر بسا لے۔ تو زبان نہیں کھولے گی تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو نہ معلوم ہو، مجھے تو معلوم ہے۔ جب تک اس دھوکے باز سے انتقام نہیں لے لوں گی میں کچھ اور نہیں سوچوں گی، آپ بھی میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اچھا یہ بتا وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ میں خود اس کے گھر جاؤں گی اور اس کا گریبان پکڑوں گی۔ میں نے اس کا گھر نہیں دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ تیری بے وقوفی کو میں سلام کرتی ہوں فیروزہ، اتنا بڑا کام کر لیا اور اس کا گھر تک نہیں جانتی۔ تو تلاش کر لے گی اسے۔ آپ کو کیا پتا، 5 سال ہو گئے ہیں اسے ڈھونڈی تو رہی ہوں۔ اس سے ایسا بدلہ لوں گی کہ اس کی روح تک زخمی ہو جائے گی۔ پاگل مت بن، اس طرح ساری زندگی بھر ڈھونڈتی رہے گی اور وہ تجھے نہیں ملے گا۔ مٹی ڈال اس پر، چھوڑ دے بدلے کا خیال۔ وہ مرد ہے، مل بھی گیا تو بدنام تو ہی ہوگی اور تیرے ساتھ ہم بھی۔ میں ساری زندگی سے ڈھونڈتی رہوں گی۔ میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گی، تجھے شادی کرنی ہوگی۔ میں نے بتا تو دیا ہے کہ جب تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ ارے شادی تو تیرا باپ بھی کرے گا۔ چچی کو نہ جانے کیا جنون سوار ہوا کہ چپل اٹھائی اور تڑا تڑ اس پر برسانے لگیں۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ تھک ہار کر چچی نے خود ہی چپل پھینک دی اور کمرے سے نکل گئیں۔ اس دن کے بعد سے چودھری سلیم کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ چچا اور چچی دونوں مل کر اسے زد و کوب کرتے تھے کہ کسی طرح وہ شادی پر تیار ہو جائے،
جب وہ بے سدھ ہو کر گر پڑتی تو چچی سرانے بیٹھ کر سمجھاتی تھیں، جس پر مار کا اثر نہ ہو پیار کا اثر کیا ہوتا۔ ایک دن غصے میں آ کر چچا نے اس کی چوٹی کاٹ دی، اب کر لے شادی۔ وہ بھی پٹتے پٹتے تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسا بہانہ کیا جائے کہ پھر کوئی شادی پر اصرار ہی نہ کرے۔ سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ اگر وہ تھوڑے دن کے لیے پاگل بن جائے تو کسی کو اس گھر میں رشتہ لانے کی جرت ہی نہ ہوگی۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے، کپڑے تار تار کر لیے اور چیختی چلاتی کہے لگاتی اپنے کمرے سے نکلی۔ سامنے چچی بیٹھی تھیں، ان کی کرسی الٹتی اور سین میں کھڑے ہو کر ڈانس کرنے لگی۔ چچا اس وقت گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تو اسے کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ چچی نے اپنی چھوٹوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ بھاگو بھری، غصب ہو گیا۔ فیروزہ کا دماغ چل گیا ہے، کہتا تھا اس پر اتنا تشدد مت کرو، مگر تم نہیں مانی۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے تو محلے کی عورتوں کو جا کر بتاؤ تاکہ وہ خود دیکھ لیں اور ہم پر الزام نہ آئے کہ ہم نے اسے خواہ پاگل خانے بھیج دیا۔ ہائے ہائے، تو کیا تم اسے پاگل خانے میں داخل کراؤ گے؟ ابھی چھوڑو اس قصے کو، جو مناسب ہوگا وہ کروں گا۔ تم ابھی تو جا کر 2-4 عورتوں کو لے کر آؤ۔ وہ تو بعد میں جاتی۔ فیروزہ کی بلند بانگ فحش گالیاں سن کر عورتیں خود ہی دوڑی چلی آئیں۔ دیکھا تو وہ کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ اس کا تو لگتا ہے کہ دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے بیچاری۔ جانے کیا ظلم ٹوٹا ہے کہ بیچاری پاگل ہو گئی۔ اب دیکھ کیا رہے ہو، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چودھری سلیم سب کی باتیں سن رہے تھے اور شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس لڑکی نے رسوا کر دیا، الزام ہم ہی پر آئے گا کہ ہم نے اسے پاگل کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ پاگل نہ ہوئی ہو، کوئی دورہ پڑا ہو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر صبح تک اس کی یہی حالت رہی تو پھر کسی ڈاکٹر کو لا کر دکھاؤں گا، چودھری سلیم نے کہا۔ رات دیر گئے تک گھر میں عورتیں بھری رہیں اور طرح طرح کے مشوروں سے نوازتی رہیں۔ فیروزہ کو پاگل پن کا روپ دھارنے کے لیے خوب موقع ملا تھا۔ وہ تماشا بھی تھی اور تماشائی سامنے تھے۔ ایسی ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ کسی کو یقین نہ آتا ہو تو آ جائے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ عورتوں کے چلے جانے کے بعد چودھری سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ فیروزہ پاگل ہو گئی ہے، پاگل اپنا خیال نہیں کر سکتے تو جائیداد کیا سنبھالیں گے؟ یہ جائیداد بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بھائی صاحب نے فیروزہ کے لیے 1 مکان اور 2 دکانیں چھوڑی تھیں، مجھے مختار بنایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائی صاحب سے وعدے کے مطابق شادی کے بعد جائیداد اس کے نام کر دوں گا، لیکن اب کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے پاگل رہے تو یہ جائیداد ہمیں مل سکتی ہے۔ ارے ہمارے نہ بچے نہ کچے، ہم اتنی جائیداد کا کیا کریں گے؟ کیوں ایسا ظلم کرتے ہو؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے ہوتے تو بڑھاپے کا سہارا بنتے۔ اب تو یہ ہے کہ دولت ہوگی تو بڑھاپا آرام سے کٹے گا۔ تو کیا وہ ہمیشہ پاگل رہے گی؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ سرکاری پاگل خانہ وہ جگہ ہے جہاں اچھا بھلا آدمی جائے تو پاگل ہو جائے۔ فیروزہ تو پھر پاگل ہے، وہاں ان کی تو کچھ دیکھ بھال ہو بھی جاتی ہے، جن کے وارث خیر خبر لیتے رہتے ہیں۔ ہم تو اسے وہاں ڈال کر بھول جائیں گے، کبھی آئی تو دیکھا جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسا میں کہوں ویسا کرتی رہو اور چپ رہو۔ فیروزہ سوچ رہی تھی کہ پاگل بن کر تو وہ پھنس گئی، کوئی پانی کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ پانی کے لیے زور زور سے چلائی۔ چچی کو رحم آ گیا، وہ پانی کا گلاس لے کر آئیں اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے گھٹاگھٹ پانی پی لیا، لیکن پاگل پن جتانے کے لیے یہ حرکت ضرور کی کہ آخری گھونٹ منہ میں بھرا اور چچی کے منہ پر کلی کر دی اور پھر بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چچی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور فیروزہ وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح ہوئی تو چودھری سلیم محلے والوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو بلا لائے۔ فیروزہ نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ کوئی جوان لڑکی کسی غیر مرد کے سامنے ایسی فحش گالیاں بکے تو اسے پاگل نہ کہنے والا پاگل ہے۔
डॉक्टर ने मुआयने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की और मशवरा दिया कि इसे फ़ौरन किसी अच्छे दिमागी अस्पताल में दिखाओ। डॉक्टर के पीछे पीछे महल्ले की चंद औरतें भी घर में आई थीं। उन्होंने भी सुन लिया कि डॉक्टर ने फिरोज़ा को पागल खाने भेजने का मशवरा दिया है। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि फिरोज़ा के चचा ने इसे अस्पताल भेजकर कोई दुश्मनी निकाली है, लेकिन इन्हें कोई जल्दी भी नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि इसकी हालत इतनी बिगड़ जाए कि जब वो इसे अस्पताल लेकर जाएं तो डॉक्टर इसे दाखिल करने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने इसका खाना पीना बंद कर दिया। वो चीखती तो इसे बुरी तरह मारते। अब कोई इन्हें रोकने वाला भी नहीं था। सबको मालूम था कि वो पागल हो गई है। चंद ही रोज में इसकी हालत वाकई पागलों जैसी हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने पागलपन का ड्रामा करके कितनी बड़ी गलती की है। उसने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, चची जान, मैं पागल नहीं हूँ। मैं शादी से बचने के लिए पागल बनी थी। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। इसकी बात कौन सुनता? पागल तो यही कहता है कि वो पागल नहीं है। अपने पागलपन से इनकार करने पर और भी सब लोगों को यकीन आ गया कि वो पागल है। इसके चचा और भी पक्का काम करना चाहते थे। वो कहीं से एक आमिर को पकड़ कर ले आए। इसने फिरोज़ा को देखकर फौरन हुक्म सादिर कर दिया कि लड़की पर जिन है। इस आमिर ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया और खुद भी अंदर चला गया। जिन निकालने के बहाने इसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। फिरोज़ा की चीखने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। सब मुतमईन थे कि जिन निकल रहा है। चौधरी सलीम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। कुछ देर बाद फिरोज़ा की आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर वो जाली आमिर बाहर आया। लड़की बेहोश है। जब ये होश में आ जाए तो मेरा पड़ा हुआ पानी पिला देना। अभी जिन निकला नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा। वो दूसरे दिन आया तो फिरोज़ा इसे देखते ही चिल्लाने लगी, लेकिन सबने मिलकर इसे कमरे में धकेल दिया। आमिर भी अंदर चला गया। फिरोज़ा की चीखें फिर सुनाई देने लगीं। आमिर बाहर आया तो फिरोज़ा फर्श पर पड़ी हुई सिसकियाँ ले रही थी। इस दिन वो बेहोश नहीं हुई थी। आप लोगों ने देखा, आज लड़की बेहोश नहीं हुई। कल इसकी हालत मज़ीद बेहतर हो जाएगी और फिर जिन भागने पर मजबूर हो जाएगा। तीसरे दिन आमिर आया तो फिरोज़ा का सब जवाब दे चुका था। ये शैतान है, मक्कार है। ये कमरे में ले जाकर मुझे बेआबरू करता रहा है। इसे पुलिस के हवाले करो। मुझ पर कोई जिन नहीं है, ये झूठा है, वो कहे जा रही थी और आमिर बेख्तियार हंस रहा था। ये लड़की नहीं बोल रही है। जिनों का वो शहजादा है जो इस पर आ गया है। मुझे बदनाम करने के लिए ये मुझ पर बहतान बांध रहा है ताकि आप लोग मुझे कसूरवार ठहरा कर इलाज कराना छोड़ दें। अब आप लोग बताएं, इलाज कराना है या नहीं? महल्ले की कुछ औरतें भी वहाँ मौजूद थीं। फिरोज़ा के चचा और चची भी थे। इन सब ने आमिर को इजाज़त दी कि इसे पकने दें, आप अपना काम जारी रखें। मुझे एक सेर मिर्चें लाकर दो, मैं अभी इस जिन को भगाता हूँ। उसने एक बड़े बर्तन में कोयले देखाए और मिर्चें इस पर डाल दी। फिरोज़ा के हाथ पांव बांध दिए गए। फिरोज़ा की गर्दन मजबूती से पकड़कर इसका मुंह कोयलों के करीब कर दिया। मिर्चों का धुआं इसकी नाक में जा रहा था। इसकी चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। कुछ देर बाद आमिर ने से पूछना शुरू किया, बोल, मैंने तुझे बेआबरू किया था? फिरोज़ा की जान पर बन रही थी। अब वो कैसे सच बोलती? मेरा नाम गुलफाम है। मैंने तुझे बदनाम करने के लिए फिरोज़ा से ये कहलवाया था। तूने इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। तू इस लड़की का पीछा छोड़ दे। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं चला गया। फिरोज़ा ने सोचा होगा कि किसी तरह जान तो छूटे। उसने यही जाहिर किया कि इसके ऊपर जिन था और वो अब चला गया। अब मुझे एक मर्तबा फिर लड़की को कमरे में ले जाना होगा ताकि मैं इसके ऊपर आए हुए जिन से अहद ले लूँ कि वो दोबारा नहीं आएगा। आमिर फिरोज़ा को कमरे में ले गया और वापस आया तो उसने खुशखबरी सुना दी कि जिन चला गया है। अब उसके आने की ज़रूरत नहीं। लड़की चंद रोज़ में खुद ही ठीक हो जाएगी। फिरोज़ा के बदन को जगह जगह से जलाया गया था। इसे मिर्चों की धुनी दी गई थी। इसकी रूह को जख्मी किया गया था। अब इसके जहन पर वाकई मनफी असरात हुए थे। अब तो वो ये कहना भी भूल गई थी कि वो पागल नहीं है। बाल कटे हुए, कपड़े तार तार,
چہرے پر اپنے ہی ناخنوں سے ڈالے ہوئے زخم۔ اب اس کے پاگل ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا۔ چودھری سلیم کی مراد بر آئی۔ اس نے اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا، اپنا نام پتہ سب غلط لکھوایا تاکہ اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اسپتال والے چودھری سلیم سے رابطہ نہ کر سکیں، اور وہ خود چلتی پھرتی آ گئی تو پھر کچھ اور سوچا جائے گا۔ پاگل خانہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جو یہاں غلطی سے بھی چلا جائے تو پاگل ہو کر نکلے۔ اور پھر یہ تو ایک سرکاری پاگل خانہ تھا۔ جس طرح سرکاری اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بجلی کے جھٹکے دے دے کر اسے ادمویا کر دیا۔ جب اس کے گھر والوں میں سے کوئی پوچھنے تک نہ آیا تو ڈاکٹروں نے اسے لاوارث پاگلوں کے وارڈ میں داخل کر دیا۔ کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر اس وارڈ کی طرف آ نکلتا تھا، ورنہ یہاں بند پاگل عورتیں آپس ہی میں دھما چوکڑی مچاتی رہتی تھیں۔ اس کی جوانی کے کئی سال یہاں گزر گئے تھے۔ وہ پاگل نہیں تھی، عامل کے تشدد سے ذہن پر کچھ اثرات ہوئے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور تھوڑے بہت علاج کے بعد ختم ہو گئے۔ اب وہ خود کو نارمل محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا اسے دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی، لیکن بے خبر پاگلوں کے درمیان رہنے پر مجبور تھی۔ اس نے کئی مرتبہ ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہیں، اسے جانے دیا جائے، لیکن وہ ہنس کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ غالباً ان سے ہر دوسری عورت یہی کہتی ہوگی کہ وہ پاگل نہیں۔ وہ اس جملے سننے کے عادی ہو چکے تھے۔ جب کہتے رہنے سے کام نہیں چلا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک پاگل عورت پر بڑا سخت دورہ پڑا تھا۔ پہرے دار عورتوں نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے۔ ڈاکٹر دوڑا ہوا آیا۔ اس افراتفری میں وارڈ کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ فیروزہ نے موقع غنیمت جانا اور باہر نکل گئی۔ بھاگنے کے بجائے ٹہلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ مختلف وارڈوں سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازے تک آ گئی، لیکن یہاں تک آ کر اس کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ دروازے پر یہ موٹا تالا پڑا تھا اور دروازہ اتنا اونچا تھا کہ اس پر چڑھ کر دوسری طرف کودنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اندھیرے میں اندھیرا بن کر ایک طرف بیٹھ گئی اور کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا نے اس کی دعا سن لی۔ دروازے کی دوسری طرف کوئی گاڑی آئی تھی۔ زور زور سے ہارن کی آوازیں آئیں۔ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور تالا کھول کر گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے روشنی اندر پھینکی۔ وہ اپنی جگہ سے نکلنے ہی والی تھی کہ پھر دبک گئی۔ اس تیز روشنی میں باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ گاڑی اندر آئی۔ ابھی چوکیدار نے دروازے کا ایک ہی پٹ بند کیا تھا کہ اسے کوئی بات یاد آئی اور ایک پٹ کھلا چھوڑ کر گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ بس یہی موقع تھا۔ وہ تیر کی طرح نکلی اور دروازہ پار کر کے اندھا دھند ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئی۔ باہر اندھیرا تھا، سناٹا تھا اور سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے پیڑ تھے۔ اس نے اب بھاگنا بند کر دیا تھا، لیکن رکی نہیں تھی۔ کسی نامعلوم منزل کی طرف پیدل چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے الجھن تھی تو صرف یہ کہ اس کے جسم پر پاگل خانے کے کپڑے تھے۔ اسے کوئی بھی شناخت کر سکتا تھا کہ وہ پاگل خانے سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ پولیس کی ایک گاڑی گشت پر تھی جو اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے 8ویں تک پڑھا تھا، اتنا تو جان ہی سکتی تھی کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے۔ اس کا خون خشک ہو گیا کہ اب پکڑی گئی۔ اے لڑکی، کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہو؟ ایک پولیس والا کود کر آیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ میں پاگل نہیں ہوں، میرے چچا نے مجھے زبردستی داخل کرا دیا تھا۔ مجھے موقع ملا اور میں نکل آئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ تو تیرا چچا ہی بتائے گا۔ چل بیٹھ گاڑی میں۔ وہ تو میرپور خاص میں رہتا ہے، تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ تو ہمارے ساتھ تھانے چل، ہم اسے وہیں بلوا لیں گے۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہمیں بھی کون سا شوق ہے تجھے اس کے ساتھ بھیجنے کا، مگر تھانے تو تجھے چلنا ہی پڑے گا۔ ان پولیس والوں نے زبردستی اسے وین میں دھکیل دیا۔ اس نے دیکھا اس وین میں 3 پولیس والے بیٹھے تھے، ایک وین چلا رہا تھا۔ یہ پولیس والے اسے تھانے لے جانے کے بجائے ایک خالی مکان میں لے گئے۔ وہ اس خالی مکان سے نکلی تو صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی
کہ وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی۔ وہ شاید ابھی آبادی سے دور تھی، اکا دکا مکان بنے ہوئے تھے، وہاں بھی لگتا تھا کوئی رہتا نہیں ہے۔ رات کو پولیس والوں نے کچھ کھانے کو دے دیا تھا، وہ اب تک پیٹ میں پڑا تھا، البتہ نیند بہت آ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسی مکان پر پہنچ گئی جہاں پولیس والے اسے لے کر گئے تھے۔ مکان پر تالا پڑا تھا، قریب ہی نیم کا پیڑ تھا، وہ اس کے نیچے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہی تھی کہ کسی نے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ اے پگلی، تجھے پاگل خانے والوں نے بلایا ہے۔ یہ ایک پولیس والا تھا اور یہ وہی تھا جو رات کو اسے ملا تھا۔ خدا کے لیے مجھے پاگل خانے مت بھیجو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ یہاں پڑی رہے گی تو کوئی بھی تجھے دیکھ لے گا، چل گھر میں چل۔ وہ اس کے ساتھ گھر میں چلی گئی۔ میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، کل وہ آ جائے گی، تو بس ایک رات یہاں رہ سکتی ہے۔ تو جب صبح یہاں سے جائے تو میری بیوی کے کپڑے پہن لینا، ورنہ یہاں سے نکلتے ہی پکڑی جائے گی۔ صبح کیوں؟ مجھے ابھی کپڑے دے دو، میں چلی جاتی ہوں۔ رات کو ہمارے صاحب یہاں آئیں گے، انہیں تجھے خوش کرنا ہے تو تجھے یہاں سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس رات کی بھی سحر ہو گئی۔ اس نے پولیس والے کے دیے ہوئے کپڑے پہنے اور گھر سے نکلنے لگی۔ اے لڑکی، اگر تو نے کسی کو بتایا کہ تو کہاں تھی اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے تو سمجھ لے ہم پولیس والے ہیں، تجھے قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دیں گے۔ میں کیوں کسی کو بتاؤں گی، اس میں تو خود میری بدنامی ہے۔ شاباش، یہ لے، یہ 10 روپے رکھ لے، تیرے کام آئیں گے۔ اس نے 10 روپے رکھ لیے۔ وہ اس گھر سے نکلی اور جدھر سڑک جاتی تھی ادھر چل دی۔ صبح کا ناشتہ کیے ہوئے تھی، جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ ابھی تک اپنے نامراد عاشق کو نہیں بھولی تھی۔ جب تنہائی ملتی تھی بیٹھ کر سوچتی تھی کہ جو میری عزت سے کھیلا، مجھے برباد کر کے چلا گیا، سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی، لیکن سزا مجھے مل رہی ہے۔ گھر سے نکالی گئی اور اب بھیڑیوں کے ہاتھوں میں ہوں۔ اے خدا، یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر کبھی وہ مجھے مل گیا تو اس سے ایک ایک زخم کا حساب لوں گی، جتنا میں روئی ہوں اس سے زیادہ رلاؤں گی۔ اب اس کے دل میں اپنے بے وفا محبوب کے لیے محبت نہیں نفرت تھی، انتقام کا جذبہ تھا۔ انتقام کی صورت اسے یہی نظر آئی کہ وہ خود کو برباد کرتی رہے۔ جو اسے اپنی عزت کہتا تھا، اس کی عزت خاک میں ملا دے، ہر گھر میں جا کر جھانکے، شاید وہ کہیں مل جائے اور اس کا انتقام پورا ہو جائے۔ اس نے خود کو اوباشوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی ہر رات ایک نئے گھر میں بسر ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ گھر واپس چلی جائے، لیکن بھیڑیے تو وہاں بھی موجود تھے، نوعیت جدا تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر پاگل خانے بھیج دیا جاتا۔ وہ فٹ پاتھ پر پڑی چونی ہو گئی تھی، جو چاہتا اٹھا لے جاتا اور لے کر چلتا بنتا۔ پورے شہر کے چوراہے اس سے واقف ہوتے جا رہے تھے۔ گشت پر نکلنے والے پولیس والے مفت میں منہ مارنے لگے تو اسے اپنی آمدنی کی فکر ہوئی۔ اب تک اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ حیدرآباد میں ہے۔ یہ پہلے سے معلوم تھا کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ وہ ٹرین میں بیٹھی اور کراچی آ گئی۔ عبداللہ 9 سے 12 کا شو دیکھ کر سینما ہال سے باہر آیا تھا۔ اس وقت بس ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیدل گھر جانے کے لیے سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک چھریرے بدن معمولی نقوش کی لڑکی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ کو پارسائی کا دعویٰ نہیں تھا، تو ایک مرتبہ وہ ایسی لڑکیوں کو گھر لے جانے کا گناہگار بن چکا تھا، اس لیے وہ گھبرایا نہیں، صرف اتنا کیا کہ اسے آزمانے کے لیے ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے قریب آ گئی۔ عبداللہ نے سڑک پار کی تو وہ بھی اس کے ساتھ سڑک پار کرنے لگی، بلکہ سڑک کے درمیان پہنچ کر اس نے عبداللہ کا ہاتھ بھی تھام لیا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو دور جانا ہے تو کوئی سواری پکڑ لیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میرے پاس بہت ہیں، دراصل میرا گھر قریب ہی ہے، اس لیے پیدل جا رہا ہوں۔ تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ اور نہیں تو کیا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری بیوی؟ میں نے شادی نہیں کی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے،
میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ تم نے شادی نہیں کی ہے۔ بڑا تجربہ ہے۔ کوئی آخری شو اکیلا دیکھنے آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیوی میں کے گئی ہو۔ مجھے تو خالی گھر اور بھری جیب سے مطلب ہے۔ ویسے پریشان مت ہونا، میری فیس بہت معمولی ہے۔ میں بری عورت ضرور ہوں، لیکن غریب ضرورت مندوں کا خیال رکھتی ہوں۔ میں کسی گاڑی والے کو تلاش کرتی، مگر تم مجھے اچھے لگے ہو، اس لیے تمہارے ساتھ چلی آئی۔ وہ اس کے زیادہ باتیں کرنے سے گھبرا گیا تھا۔ اس کا تجربہ تھا کہ ایسی عورتیں زیادہ باتیں نہیں کرتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، مگر وہ تو بولے چلی جا رہی تھی جیسے برسوں سے شناسا ہو۔ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آج کل ایسی عورتیں بہت گھوم رہی ہیں جو مردوں کو پھانستی ہیں اور انہیں ان کے گھر تک لے کر جاتی ہیں۔ پیچھے سے ان کے گروہ میں شامل مرد بھی آ جاتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلتے بنتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اس کے گھر میں ہے ہی کیا جو یہ لوٹ لے گی۔ اتنے اطمینان کے بعد بھی کوئی خوف تھا جو اس کے دل کے کسی گوشے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ استاد، لگتا ہے کہ چھوڑ کر بھاگنے کی تمہاری پرانی عادت ہے۔ ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے بازاری انداز میں کہا۔ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پھر تھام لیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کیونکہ گھر قریب آ گیا تھا۔ تم یہیں رک جاؤ، عبداللہ نے اسے کہا، میں جا کر تالا کھولتا ہوں۔ جب تالا کھول لوں تو تم جلدی سے آ کر گھر میں داخل ہو جانا۔ تالا کھولنے میں دیر لگے گی، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں میرے ساتھ دیکھ لے۔ بہت ڈرتے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور گلی کے کونے پر ہی رک گئی۔ عبداللہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرتبہ پھر اطمینان کر لیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اتنی رات ہو گئی تھی کہ کوئی باہر نہیں تھا۔ برابر والا مکان بہت دنوں سے خالی پڑا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور لڑکی کو اشارہ کر دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور چھپاک سے گھر میں داخل ہو گئی۔ عبداللہ نے لائٹ آن کی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی۔ شادی ہو جاتی تو تمہیں لاتا؟ یہ مت کہو، میں نے شادی شدہ مرد بھی دیکھے ہیں۔ وہ ابھی بیٹھی نہیں تھی، ادھر ادھر گھوم کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ عبداللہ کے خوف نے پھر سر اٹھایا۔ ہے کیسی چالاک، دیکھ رہی ہے کمرے میں شاید کوئی قیمتی چیز ہو۔ اسے بڑی مایوسی ہوگی، مگر میری جیب میں کچھ نوٹ تو ہیں۔ اسے اسی دن تنخواہ ملی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا۔ دراصل وہ باہر جانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، گھر میں کچھ ہے، قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، باہر سے لانا پڑے گا۔ اس وقت؟ ہاں، قریب میں ہوٹل ہے، رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ بہت دن بعد تو گھر ملا ہے، ڈرنا کیسا، اس نے کہا اور آرام سے بستر پر لیٹ گئی۔ عبداللہ ہوٹل پر گیا، اس کے لیے کھانا خریدا اور اپنی جیب میں رکھی ہوئی تنخواہ ہوٹل کے مالک کے پاس رکھوا دی۔ سلامت بھائی، یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو، صبح کل لے جاؤں گا۔ خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم پیسے گھر میں رکھتے ہوئے ڈرے ہو، اب کیا ہو گیا؟ ہے کچھ ایسی بات، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ کھانا لے کر آیا تو بہت مطمئن تھا۔ اگر اب اس نے پستول مجھ پر تان بھی لیا تو چند روپوں کے علاوہ میرے پاس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ رات بھر رکنے کے وہ جتنے پیسے مانگے گی وہ اس کا حق ہوگا۔ میں ہوٹل آؤں گا اور اس کی فیس اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ آ گئے آپ کھانا لے کر؟ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ڈر گئے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے دیوار کود کر باہر جانا پڑے گا۔ میں مرد ہوں اور تم ایک کمزور لڑکی، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ اس لیے کہ میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی ہوں۔ پاگل خانے سے بھاگی ہوئی؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈر گئے نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو، پھر بتاؤں گی میں پاگل خانے کیوں گئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے
لیکن عبداللہ کے حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ بہت سے پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر پاگل لگتے نہیں۔ کھانا کھاتے ہی کیا خبر میرا گلا دبا دے۔ سنا ہے کہ پاگلوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ مزے سے کھانا کھا رہی تھی جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکی نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دے، لیکن عبداللہ نے اسے روک دیا۔ میں لائٹ میں سونے کا عادی ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود بھی جاگتا رہے گا اور اس کو بھی جگاتا رہے گا۔ صبح ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے گا اور چلتا کرے گا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے قریب جاتے ہوئے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ نے اسے باتوں میں لگانے کے لیے اس کا نام پوچھا۔ ہم جیسی لڑکیوں کے نام لوگ پوچھتے نہیں، اپنا کام نکالتے ہیں۔ مجھے دوسروں کی طرح مت سمجھو، ہو تو ویسے ہی، ورنہ مجھے لے کر کیوں آتے؟ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم پاگل کیوں ہو گئی تھی۔ تم نے پوچھا بھی تو نہیں، اب پوچھ رہا ہوں۔ کیوں اپنی رات خراب کرو گے؟ ابھی تو بہت رات پڑی ہے۔ اچھا سناؤ، تو پھر سنو، میں شروع سے سناتی ہوں۔ میں جب اپنے شہر میں تھی تو میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام طارق تھا۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا، لیکن میں خود پہل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آپ ہی کی طرح ایسا ڈرپوک تھا کہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا۔ یہ سلسلہ ہفتوں چلتا رہا اور پھر ایک دن وہ ہمت کر کے میرے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا، چلو وہ جو سامنے باغ ہے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اس پر فدا تھی۔ میں اس کے ساتھ باغ میں چلی گئی۔ باغ میں پہنچتے ہی جتنا ڈرپوک تھا اتنا ہی بہادر بن گیا۔ جھٹ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ میں نے بھی اپنی محبت کا اقرار کیا۔ پھر ہم دونوں اسی باغ میں باقاعدگی سے ملنے لگے۔ ایک دن اس نے عجیب فرمائش کی، کہنے لگا، رات میں کسی جگہ ملو۔ میں نے کہا، ابھی تو میں اسکول کے بہانے باغ میں آ جاتی ہوں، رات کے وقت کیسے آؤں گی؟ وہ ناراض ہو گیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر رات میں نہیں مل سکتی تو دن میں بھی ملنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو اور دن کی ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کوئی ترکیب سوچوں گی۔ سردیوں کے دن تھے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے تھے۔ میں یہ بتا دوں کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے طارق سے کہا کہ وہ رات کے وقت میرے گھر آ جایا کرے، میں دروازہ کھلا رکھوں گی۔ چچا چچی اپنے کمرے میں سوتے ہیں، ہم لوگ چھت پر چلے جایا کریں گے۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو۔ میں بھی خوش تھی کہ میں اپنے محبوب کے کسی کام آئی، اب وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ میں اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال ہوگی، دنیا کی اونچ نیچ کو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکا بھی زیادہ سے زیادہ 18 سال کا ہوگا۔ خیر، وہ رات کو آیا، میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا اور میں سے لے کر چھت پر چلی گئی۔ اب ہم روز رات کو چھت پر ملا کرتے تھے اور پیار محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اتنی نادان تھی کہ اسے بھی اس کا پیار ہی سمجھی اور خود کو اس کے حوالے کرتی رہی۔ لیکن میں اتنی ہوشیار تو تھی کہ شادی کے مفہوم کو سمجھتی تھی۔ میں نے اس سے شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اتنا سیدھا وہ بھی نہیں تھا کہ صاف انکار کر دیتا۔ وہ مجھے ٹالتا رہا، اپنی مجبوریاں بتاتا رہا۔ میں اس کی باتوں میں آتی رہی۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا، کیونکہ میں نے تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ بس اب شادی ہی ہوگی۔ میں اسے ڈھونڈنے روز باغ میں جاتی تھی، گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ مسلسل غیر حاضریوں سے اسکول سے میرا نام بھی کٹ گیا، میری پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ میں اتنی بیوقوف تھی کہ اتنے دنوں میں یہ بھی معلوم نہ کر سکی تھی کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ میں ایک ایک گلی میں اسے ڈھونڈتی پھری، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ میرا نام اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اب میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری عمر 20 سال ہو گئی تھی۔ مجھ پر شادی کے لیے زور ڈالا جا رہا تھا۔ میں مصنوعی پاگل بن گئی کہ مجھ سے شادی کے لیے نہ کہا جائے۔ مجھ پر تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا،
ان لوگوں نے میرے بال کاٹ دیے اور پھر میری جائیداد کے لالچ میں مجھے پاگل خانے بھیج دیا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ گناہ تو طارق کا بھی تھا، پھر سزا صرف مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میری جوانی کے کئی سال پاگل خانے میں گزر گئے، حالانکہ میں پاگل نہیں تھی۔ پھر ایک روز مجھے موقع مل گیا، میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہاں سے نکل کر مجھے معلوم ہوا اصل پاگل خانہ تو پاگل خانے کے باہر ہے۔ قانون کے رکھوالوں نے مجھے بے آبرو کر دیا، ایک بار نہیں کئی بار۔ جسے شریف سمجھ کر مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا، اسی نے میری عزت کا سودا کیا۔ جب ہر رات میرے ساتھ یہی سلوک ہونے لگا تو میں نے اسے پیشہ ہی بنا لیا۔ لوگ تو ایسے ہی کرتے تھے، لیکن مجھے تو روٹی چاہیے تھی۔ تم کوئی کام بھی تو کر سکتی تھیں، بڑی آسانی سے تم نے یہ کہہ دیا۔ اسے کچھ نہیں کہتے جو مجھے اس کام پر لگا گیا تھا۔ اگر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو مجھے یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا؟ کوئی اور ہاتھ میری طرف کیوں بڑھتا؟ اس بے وفا نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبداللہ اٹھ کر گیا، ایک گلاس پانی لے کر آ گیا۔ لو یہ پیو۔ اس نے پانی پی کر پھر کہنا شروع کیا۔ حیدرآباد میں پولیس والے میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ کراچی چلی جاؤں، بڑا شہر ہے، اور بہت دن تک پولیس کو میری حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہی پہنچی تھی اور آپ مل گئے۔ اب آپ ہی بتاؤ، قصور میرا ہے یا اس لڑکے کا جس نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے وفاداری نبھانے کے لیے گھر والوں کے سامنے آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مل جائے گا، اس سے شادی کروں گی۔ وہ تو نہیں ملا اور بہت سے مل گئے۔ میں مجبور ہوتی چلی گئی اور لٹتی چلی گئی۔ ارے باتوں باتوں میں صبح ہو گئی، اب میرے کارخانے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ تم مجھے اچھے لگے ہو، اکیلے بھی ہو، میری کہانی سن کر مجھ سے شادی تو کرو گے نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مستقل رہ سکوں؟ میں تمہارا زیادہ خرچہ نہیں کراؤں گی، بولو کیا کہتے ہو؟ ابھی تو مجھے کارخانے جانا ہے، تو پھر میری فیس مجھے دے دو، میں بھی چلوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات کے لیے تم یہیں رہ جاؤ؟ ہو کیوں نہیں سکتا؟ ڈبل فیس ہوگی۔ مجھے منظور ہے، آج رات تمہاری 2 راتوں کے پیسے مل جائیں گے۔ فی الحال تو میں کارخانے جا رہا ہوں، باہر سے تالا لگاتا جاؤں گا۔ وہ تالا لگا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس لڑکی کی داستان سن کر اس کے دل میں ایک طوفان سا بپا ہو گیا تھا۔ اس کے گناہوں کی سیاہی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کوئی ازالہ ہے؟ وہ یہی سوچتا ہوا کارخانے تک پہنچ گیا۔ حاجی نصیر اللہ ابھی آئے نہیں تھے اور اسے ان کا انتظار کرنا تھا۔ یہ انتظار صدیوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ جانے کہاں رہ گئے تھے کہ دوپہر کے قریب وہ کارخانے میں داخل ہوئے۔ حاجی صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نوکری چھوڑ لایا ہے یا تیرے پلاٹ سے خزانہ نکل آیا ہے؟ دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ نوکری کی تو اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابے منہ سے کچھ بول تو صحیح۔ بات یہ ہے حاجی صاحب کہ جب میں اپنے شہر میں تھا تو مجھے وہاں ایک لڑکی ملی تھی۔ اچھا پھر؟ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ میں اسے صرف پھانسنا چاہتا تھا۔ وہ میری چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی، ہم تنہائی میں ملنے لگے، اور پھر میرے اندر چھپے ہوئے شیطان نے اس لڑکی کو تباہ کر دیا۔ وہ شادی پر اصرار کرنے لگی تو میں ڈر گیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ سوتیلے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں پہلے ہی تنگ تھا، یہ ڈر بھی ہوا کہ بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میں کراچی آ گیا۔ وہ لڑکی مجھے یاد بھی نہیں تھی، وہ دھن کی پکی نکلی۔ مجھے ڈھونڈتی ہوئی پورے 15 سال بعد میرے پاس چلی آئی ہے۔ وہ بھی میری طرح گھر سے بے گھر ہو چکی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکی، لیکن میں اسے پہچان گیا ہوں۔ آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے بیٹا؟ قدرت نے تجھے موقع دیا ہے، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دے۔ ایک دن تو نے اسے برباد کیا تھا، اب آباد کر لے، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور اسے بھی ٹھکانہ مل جائے گا۔
ہر صاحب دل یہی کہتا جو حاجی صاحب نے کہا۔ عبداللہ خود بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اسے ایک اور اطمینان بھی تھا جو اسے فیروزہ کے قریب لے جا رہا تھا، اور وہ یہ کہ فیروزہ نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ وہ اگر اسے پہچان لیتی تو خدا معلوم اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ خود بھی اسے نہیں پہچان سکتا تھا اگر وہ اپنی کہانی نہ سناتی، اور اس کا ایک ایک لفظ وہی نہ ہوتا جس سے عبداللہ بھی گزر چکا تھا۔ وہ لڑکا وہی تھا جس نے فیروزہ کو برباد کیا تھا۔ 15 سال میں اس کے نقش و نگار بدل گئے تھے۔ حالات کی دھوپ نے اس کے چہرے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی تو کتنا بدل گیا تھا۔ وہ 18 سال کا تھا اور اب 33 سال کا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اسے کیسے پہچان سکتی تھی؟ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرے گا تاکہ وہ زندگی بھر میرا احسان ہی سمجھتی رہے کہ میں نے اس سے شادی کی، اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اسے اپنا بنا لیا۔ یہ جان کر البتہ اسے کراہیت سی ہو رہی تھی کہ اس نے بہت گناہ بھری زندگی گزاری ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے نیک چلن بیوی ڈھونڈتا ہے، اور میں جان بوجھ کر مکھی نگل رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی نیت ڈانو ڈول ہوئی، مگر پھر سنبھل گیا۔ میں نے ہی تو اسے اس اذیت سے گزارا ہے۔ میں اس سزا کا مستحق ہوں۔ شاید یہ میری بخشش کا سبب بن جائے۔ حاجی صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ قدرت مجھے موقع دے رہی ہے۔ اس کے دل میں فیروزہ کی طرف سے بے پناہ پیار کا جذبہ امنڈ آیا۔ اب وہ گھر کا تالا کھول رہا تھا تو اس کے ہاتھ قابو میں تھے۔ وہی اعتماد تھا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں آ گیا ہو۔ بستر کی چادر تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے میلے کپڑے کہیں چھپ گئے تھے۔ برتن جو ادھر ادھر پڑے رہتے تھے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ فیروزہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی، آپ جلدی آ گئے؟ میرے بغیر دل نہیں لگا ہوگا۔ سچی بات تو یہی ہے فیروزہ کہ سارے وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ڈبل فیس کہاں سے دو گے؟ نہیں، بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں مستقل رکھ لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ گھر تو دیکھ ہی لیا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگاتی رہوں گی، یا کہو گے تو یہیں پڑی رہوں گی۔ تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، نہا لو اور جلدی سے یہ کپڑے پہن لو، ایک جگہ چلنا ہے۔ کسی سے میرا سودا کر کے آئے ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ تم تو ایسا غصہ کر رہے ہو جیسے میں تمہاری گھر والی ہوں۔ معاف کرنا فیروزہ، میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ تمہاری کہانی سن کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ تمہارے بارے میں کسی اور انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اس لڑکے پر غصہ آ رہا ہے جس نے تمہیں گناہ کی اس دلدل میں اتار دیا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں اسے کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لوں گی۔ سزا تو اس کے لیے میں نے وہ سوچ رکھی ہے کہ جب تک زندہ رہے گا اپنا منہ نوچتا رہے گا۔ اب وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ اتنا عرصہ گزر گیا، اگر مل بھی گیا تو تم اسے پہچان کہاں سکو گی؟ یہ بات چھوڑو، میں تو اسے رات کے اندھیرے میں بھی پہچان لوں گی۔ عبداللہ کو دل ہی دل میں ہنسی آ گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں مگر پہچاننے سے قاصر ہے، اور کہتی ہے کہ اندھیرے میں بھی پہچان لے گی۔ فیروزہ غسل خانے میں گئی اور نہا دھو کر کپڑے پہن لیے۔ ہاں، اب بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ جس کارخانے میں میری نوکری ہے اس کے مالک ہیں حاجی نصیر۔ مجھے بالکل اپنے بیٹوں جیسا سمجھتے ہیں۔ ان سے ملوانا ہے۔ وہ بھی شوقین ہیں کیا؟ پھر وہی بات، میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا تھا، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دیکھنے کے بعد قیمت لگائیں گے۔ فیروزہ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم مجھ سے شادی کی پیشکش کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس دلدل میں اتارا وہ تو یہاں ہے نہیں، ورنہ میں اسے مجبور کرتا کہ تم سے شادی کر لے۔ میں نے سوچا ہے میں تمہیں سہارا دوں، بشرطے کہ تم اپنی موجودہ زندگی چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ۔ میں تو خود اس زندگی سے تنگ ہوں۔
لیکن میرے دل میں انتقام کی آگ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ وہ جب بھی ملا میں اسے انتقام ضرور لوں گی۔ اچھا بابا، لے لینا انتقام، بلکہ ہم دونوں مل کر اسے انتقام لیں گے۔ عبداللہ نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کہہ دیا اور دل میں یہ بھی طے کر لیا کہ وہ اسے اتنا خوش رکھے گا کہ انتقام کی آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ وہ اسے لے کر حاجی صاحب کے گھر چلا گیا۔ اس نے حاجی صاحب کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ حاجی صاحب نے فیروزہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی رضامندی اپنے کانوں سے سننے کے لیے انہوں نے عبداللہ کے دل کی بات اسے بتائی۔ بیٹا، کیا تم عبداللہ سے شادی کے لیے تیار ہو؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بے سہارا ہوں، مجھے سہارا مل جائے گا۔ تم آج سے میری بیٹی ہو۔ جب تک یہ مردود بارات لے کر نہیں آ جاتا تم میرے گھر رہو گی۔ میں اس گھر سے بیٹیوں کی طرح تمہیں رخصت کروں گا۔ عبداللہ نے ضروری تیاری کی اور کارخانے کے لوگوں کو براتیوں کے طور پر لے کر حاجی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ حاجی صاحب نے بھی حق ادا کر دیا۔ اسے جہیز کے طور پر چند چیزیں دے کر رخصت کیا۔ عبداللہ کو فیروزہ کیا ملی، اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ فیروزہ نے ایک سکڑ عورت کی طرح گھر کو سنبھال لیا تھا، دن رات اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ ایسی اداس ہو جاتی تھی کہ اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ عبداللہ سے بھی اس بدتمیزی سے بات کرتی کہ کوئی دوسری عورت معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ یہ سوچ کر نظر انداز کر رہا تھا کہ اس غریب کو اپنا ماضی یاد آتا ہوگا، پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوگی۔ یہ کیفیت مسلسل نہیں تھی، تھوڑی دیر میں وہ اسی طرح عبداللہ کی خدمت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی، لہٰذا اب کوئی مالی پریشانی بھی نہیں رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ عبداللہ کو فطری طور پر خواہش تھی کہ جلد سے جلد وہ باپ بن جائے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ وہم سر اٹھاتا تھا کہ اس قسم کی عورتیں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیروزہ ماں نہ بن سکے۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے کہ اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ فیروزہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ اس پر دیوان کی سی طاری ہو گئی۔ اس نے فیروزہ کو اٹھا لیا اور پورے کمرے میں گھومتا رہا۔ باپ بننے کی بہت خوشی ہو رہی ہے، فیروزہ نے کہا۔ کیوں، کیا تم خوش نہیں ہو؟ مجھ سے زیادہ کس کو خوشی ہوگی، فیروزہ نے کہا۔ بس یہ دعا کرو کہ بیٹی پیدا ہو۔ مجھے بیٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ میں بیٹی کی ماں بنوں تو میری سب محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں باپ بن رہا ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے تو دونوں قبول ہیں۔ عبداللہ اب اس کی اس طرح حفاظت کر رہا تھا جیسے قیمتی سے قیمتی شے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا، اس کی دلداری میں دن رات ایک کیے دے رہا تھا۔ فیروزہ خوش رہا کرو، مائیں خوش رہتی ہیں تو بچے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج سے 1 سال تک تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، تمام کام میں کروں گا۔ ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے پابندی سے جاؤ گی، سمجھی؟ اسی قسم کی ہدایات وہ روز جاری کیا کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ فیروزہ کچھ بجھ سی گئی تھی، کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو ارد گرد سے ایسی بے خبر ہو جاتی تھی کہ کئی مرتبہ آوازیں دینے کے بعد سنتی تھی۔ فیروزہ کو بیٹی کی خواہش تھی اور خدا نے اسے بیٹی دے دی۔ اب وہ ایسی خوش تھی جیسے اس کی ہر الجھن دور ہو گئی ہو، جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گئی ہو، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہو۔ گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ وہ کارخانے سے آتے ہی بچی کے پاس بیٹھ جاتا۔ اب اسے یہ گھر چھوٹا معلوم ہونے لگا تھا۔ وہ فیروزہ سے کئی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ حاجی صاحب ذرا تنخواہ اور بڑھا دیں تو وہ کوئی اچھا سا مکان کرائے پر لے لے گا۔ میری بیٹی کیا کہے گی کہ اس کے باپ نے اسے کس گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے؟ اس کی بیٹی 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اسے پہچاننے لگی تھی، اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، بیٹھنے لگی تھی، گھٹنوں چلنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ اس کی معصوم حرکتوں نے عبداللہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔
کارخانے سے کئی مرتبہ بھاگ بھاگ کر گھر آتا تھا، کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا تھا اور پھر کارخانے چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ دوپہر کے بعد گھر آیا۔ دروازہ خلاف معمول کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا، اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک ہی تو کمرہ تھا، وہ اور کہاں دیکھتا۔ باہر صحن میں آیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر آ گیا، 2-3 گھروں میں جہاں وہ جاتی تھی وہاں معلوم کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ تو پریشان ہو گیا، لیکن یہ سوچ کر دوبارہ کارخانے چلا گیا کہ یہیں کہیں ہوگی، آ جائے گی۔ شام کو وہ کارخانے سے واپس آیا تو بھی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا فکر مند ہونا لازمی تھا۔ اسی وقت اس کی نظر تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ خط تھا جو فیروزہ نے اس کے نام لکھا تھا، ماضی کے طارق اور حال کے عبداللہ۔ جب تم مجھے کراچی آنے کے بعد پہلے دن ملے تھے تو میں اسی دن تمہیں پہچان گئی تھی۔ تم اندھے تھے کہ مجھے نہ پہچان سکے۔ میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ تم سے اپنی بربادی کا بدلہ لوں گی۔ جتنی اذیتیں مجھے اٹھانی پڑی ہیں، اس سے زیادہ اذیت تمہیں پہنچاؤں گی۔ تم وہ شیطان ہو کہ مجھ معصوم کو روند کر بھاگ گئے تھے، پھر زمانہ مجھے رونتا رہا۔ اب میں بھاگ رہی ہوں، اب زمانہ تمہیں روندے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر وہ بے وفا لڑکا مجھے مل گیا تو ایسا انتقام لوں گی کہ وہ زندگی بھر اپنا منہ نوچتا رہے گا۔ میرا انتقام پورا ہوا۔ تم زندگی بھر اپنا منہ نوچتے رہنا، کیونکہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ یہ میرے انتقام کی ایک اور شکل ہے۔ میں اسے وہی زندگی دوں گی جو تم مجھے دے کر گئے تھے۔ کہو، اس وقت یہ سوچ کر تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جوان ہو کر اسی طرح روڈ پہ گھومتی رہے گی جیسے میں گھومتی رہی ہوں، اور غیر لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارے گی۔ میں نے بہت چاہا کہ تم سے یہ بھیانک انتقام نہ لوں، لیکن تم اسی قابل ہو۔ میں بہت کوشش کے بعد بھی تمہیں معاف نہ کر سکی، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ پرچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگا، حاجی صاحب کے دروازے کے باہر جا کر گر پڑا۔ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گئی، وہ اس کا سودا کر دے گی، مجھے میری بیٹی لا دو۔ وہ حاجی صاحب کو اس مرتبہ بھی یہ نہ بتا سکا کہ خود اس نے فیروزہ کی روح پر کتنے زخم لگائے تھے۔ ہر شخص کو اپنے ہی زخم تو دکھائی دیتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فیروزہ کی گمشدگی کا اشتہار اخباروں میں شائع کرایا، لیکن کہیں سے کوئی اطلاع نہ آئی۔ عبداللہ کو ایک مہم سی امید یہ تھی کہ شاید وہ اپنے چچا کے پاس میرپور خاص چلی گئی ہو۔ وہ جب سے وہاں سے آیا تھا ایک مرتبہ بھی لوٹ کر نہیں گیا تھا۔ وہ اس باغ سے ہو کر گزرا جہاں وہ فیروزہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، پھر اپنے بھائیوں کے گھر چلا گیا۔ برسوں بعد اس کے بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بھائیوں نے سوتیلا پن بھلا کر اس کا استقبال کیا، لیکن اس پر جو گزر رہی تھی اس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ فیروزہ کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ فیروزہ کے چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اولاد کوئی تھی نہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے گھر پر قبضہ جما لیا اور پھر اسے اونے پونے بیچ دیا۔ اب وہاں کوئی اور رہتا تھا۔ فیروزہ کے وہاں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس نے شہر کی ایک ایک گلی میں گھومنا شروع کر دیا کہ شاید وہ مکان کرائے پر لے کر رہنے لگی ہو اور اسے نظر آ جائے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ اس کا دوسرا ٹھکانہ حیدرآباد ہو سکتا تھا۔ فیروزہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ حیدرآباد سے کراچی آئی ہے۔ وہ حیدرآباد چلا گیا، ایسی عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہا جو یہ کام کرتی ہیں۔ وہ اس کی شباہت بھی کہیں نظر نہ آئی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ رات کو کسی فٹ پاتھ پر پڑ کر سو جاتا اور صبح پھر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ ریشم گلی، شاہی بازار کے صدہاتھ چکر لگائے، ایک ایک کوٹھا چھان مارا، لیکن ناکام رہا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی روح زخمی ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی کس ماحول میں پل کر بڑی ہوگی۔ وہ روز مرتا تھا، روز جیتا تھا۔
दिन भर की गश्त के बाद इसकी उम्मीदें दम तोड़ देती थीं। रात भर में फिर ताज़ा दम हो जाता था। नए सिरे से तलाश शुरू हो जाती थी। इसके कपड़े तार तार हो गए थे। कब से नहाया नहीं था। हुलिये से फ़कीर लगने लगा था। लोग आते जाते इसके हाथ पर सिक्के और नोट रखने लगे थे। फिर उसने अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ फैलाना शुरू कर दिया। हैदराबाद में रहते कई साल गुजर चुके थे। इसने सोचा, फिरोज़ा भी तो हैदराबाद से कराची गई थी और फिर मैं इसे मिल गया था। मैं भी हैदराबाद से कराची चला जाऊं तो शायद वो मुझे मिल जाए। वो कराची आने वाली ट्रेन में बैठ गया। वो अपने घर पहुंचा तो वहां एक शानदार मकान तामीर हो चुका था। मैं अपने घर को न पहचान सका। अगर वो कभी आई तो घर न भूल जाए। मुझे यहीं रहना चाहिए। वो अपने मकान के सामने बैठ गया। घर के लोगों को एतराज़ हुआ तो वो वहाँ से उठकर गली के मोड़ पर बैठ गया। बरसों गुजर गए हैं। एक बूढ़ा गली के मोड़ पर बैठा हर आने जाने वाले से पूछता रहता है कि उसने फिरोज़ा को तो कहीं नहीं देखा। कभी कभी दौरा पड़ता है तो अपना मुंह नोचने लगता है। खून की धारें उसके चेहरे पर जम जाती हैं। लोग उसके सामने खाना रख जाते हैं। बस यही इसकी ज़िंदगी है।